السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایمانیات اور عبادات کا دوسرا پیراگراف آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے۔ پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکا یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، یعنی عبادت کا مستحق اسی کو سمجھا جائے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے اور جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ انسان عابد ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات معبود ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور معبود کو عربی میں الہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی معبود ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ذات کو کیا کہا جائے گا؟ ذات حقیقت اور اصلیت کو کہتے ہیں، اور ذات کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت کی حقیقت اور اس کی جو اصلیت ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ ایسے ہی صفات جمع ہے صفت کی، تو صفت تعریف کو کہا جاتا ہے، خوبی، عمدگی، عادت اور تاثیر کو کہا جاتا ہے۔ اور جب صفت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو پھر جو صرف و نحو کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ ہم بیان کریں گے کہ وہ اسم جس سے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو تو یہ صفت کہلاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی صفات میں سے مثلاً ایک صفت ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس پیدا کرنے کی صفت میں اور کوئی اس کا شریک نہیں، تو اللہ رب العزت خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے ہی رازق یعنی رزق دینے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ آسمانی کتابیں 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اوپر مکمل طور پر یقین اور ایمان رکھا جائے اور ان کو سچا اور درست تسلیم کیا جائے، اور تمام نبیوں اور رسولوں کو بھی سچا اور درست تسلیم کیا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں، اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے نا وہ سچے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر 26 انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ باقی تواریخ کی کتابوں کے اندر کچھ مل جاتے ہیں، لیکن مکمل تاریخ بھی چونکہ محفوظ نہیں، اس لیے جو نبی اللہ رب العزت نے بھیجا ہمارا اس کے اوپر مکمل یقین اور ایمان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالہ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت بے شک ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم تو قرآن مجید پر ساری آسمانی کتابیں ختم۔ یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا، اور آپ کوشش کریں کہ بار بار اس سبق کو خود بھی دیکھیں، اور باقی جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کی طرف بھی آپ اس ویڈیو کا لنک سینڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے ہو موبائل کے اندر تو دیکھیں، یہ میرے پاس موجود ہے، یہ بھی میں آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ بس آپ کومنٹس کے اندر جو ہے نا وہ لکھیں کہ ہمیں یہ کتاب چاہیے، تو یہ کتاب انشاءاللہ بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسری کلاسیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اسلامیات کو بھی ہم شروع کریں، بس اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، تعاون کرنا ہے کہ خود اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کا لنک دوسرے کلاس فیلوز تک سینڈ کر کے ان کو بھی یہ سبق دکھانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم جاری و ساری رہے گی۔ رمضان المبارک میں بھرپور طریقے سے عبادات کا اہتمام کریں، اور بالخصوص سحری اور افطاری کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔